اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو حتماً اس میں اختلاف پاتے. قرآن کریم میں ہمیں تدبر کا حکم دیا گیا ہے اور تدبر قرآن کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ تدبر کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تدبیر فرمائی ہے ہماری ہدایت کے لیے، جو نظم اور جو انسجام موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس تدبیر الہی کو سمجھنے، اس تدبیر الہی کو درک کرنے، اس تدبیر الہی کے اثر کو قبول کرنے اور اس سے متاثر ہونے کا نام تدبر ہے. وعلیکم السلام. آج انشاءاللہ ہم سورہ انشقاق کے اندر تدبر کریں گے. سورہ انشقاق قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں قیامت کے ماحول کو بیان کیا گیا اور انسان کو متوجہ کیا گیا ہے انسان اپنی عاقبت کی طرف کہ انسان تو غفلت کا شکار ہے اور یہ غفلت تمہیں لے ڈوبے گی، اس لیے اسی دنیا میں بیدار ہو جا. اور یہ صورت انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ خدائی نظام، خدائی سسٹم کی طرف، کہ ایک نظام تکوین ہے کہ جو خدا کا سسٹم ہے، اس کے تحت پوری کائنات مسلسل حرکت میں ہے اور اس کی سمت میں رواں دواں ہے، اور انسان بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس حرکت کا حصہ ہے اور اس سمت میں بڑھ رہا ہے. لیکن انسان اس چیز کی طرف توجہ نہیں اس کی کہ چاہے یا نہ چاہے بالآخر اس کی طرف اس نے جانا ہے. اب اپنے آپ کو اس نے آمادہ نہیں کیا، اپنے آپ کو تیار کر لے. اور پھر یہ کہ یہ جو اس کی حرکت ہے یہ مرحلہ بے مرحلہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ ایک سمت میں جا رہا ہے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم سورہ انشقاق کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر تدبر کریں گے. سورہ انشقاق آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اندر تدبر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى
وسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العلی العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔ یہ سورہ انشقاق جو کہ 25 آیات پر مشتمل ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 15 تک ہے، اور دوسرا پیراگراف یا دوسرا حصہ آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک یہ 2 حصے۔ اور پہلے حصے میں جو انوائرمنٹ کس انوائرمنٹ میں بات کی جا رہی ہے اور کس صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی مسلسل حرکت سے غافل ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، کہ انسان بڑی تیزی سے اور بڑی سختی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے، مشقت کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے تو حرکت کر رہا ہے، لیکن انسان اپنی اس حرکت سے غافل ہے، اور تو اس سے جا کے ملاقات کرے گا۔ اب تو چاہے نہ چاہے ملاقات ہے، لیکن انسان اس چیز سے غافل ہے اور اس ملاقات کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری جو کائنات اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، یہ ایک مسلسل حرکت میں ہے، اور انسان بھی ناچار چاہتے نہ چاہتے اسی حرکت کے تابع ہے، اور انسان بھی حرکت میں ہے۔ اس چیز کو بیان کیا کہ اس انسان کو اس غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سے قبل کہ دیر ہو جائے، اس سے قبل کہ حسرت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے، ابھی دنیا میں بیدار ہو جا، ابھی سے آمادگی کر، اس ملاقات کے لیے تیاری کر۔ اور دوسرے حصے میں اس حرکت کے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان کی حرکت ہے طبقاً عن طبق، یہ مختلف سٹیپس ہیں اس کے۔ پہلے انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، متولد ہوتا ہے، جو ہے وہ پھر چھوٹا سا بچہ ہے، پھر تھوڑا سا نوجوانی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جوانی کی طرف، بڑھاپے میں، اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ ان سٹیپس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں پہلے حصے میں فرمایا کہ اذا السماء انشقت، پہلے جو ہے وہ آسمان اور زمین کے حوالے سے قسمیں ہیں۔ اذا السماء انشقت، کہ آسمان اور زمین، آسمان جب جو ہے وہ انشقاق اس میں پیدا ہو جائے گا، انشقت یعنی وہ ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، اور اس میں شگاف پیدا ہو جائے گا۔ آسمان ایک قرآن پاک نے فرمایا کہ سقفاً محفوظہ، ایک محفوظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھت کی صورت میں ہمارے لیے مقرر کیا ہے، لیکن یہ چھت جو ہے وہ اس کے اندر دراڑ پڑ جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ آسمان کا ٹوٹنا، آسمان کا پھٹ جانا کیا ہے؟ کیا یہ آسمان بظاہر مجموعہ ہے بہت سارے جو ہے وہ کہکشاؤں کا، کہ جو اس کائنات، اس زمین کے اوپر ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اس فضا میں موجود ہیں، وہ کہکشائیں کہ ملینوں خربوں کی تعداد میں وہ ستارے اور سیارے جو موجود ہیں، ان کا آپس میں ٹکرانا، اور نتیجے میں آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام اور جو سسٹم ترتیب دیا تھا وہ سارا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور آخرت اور انجام جو ہے وہ سر انجام کی طرف چلا جائے گا۔ بس وہ ایک انجام اور ایک نہایت کی طرف آسمان جا رہا ہے، اور ایک مرحلہ آئے گا کہ انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اپنے پروردگار کی اجازت کا تابع ہے۔ یہ اذن کہتے ہیں کان کو، اذنت کا مطلب ہے کہ سراپا گوش، یعنی مراد پورے وجود سے اپنے پروردگار کی بات کو سننے والا ہے، کاملاً تابع ہے۔ اطاعت کے اس مرحلے پہ کہ
منتظر ہے اپنے پروردگار کے حکم کا، سراپا گوش، اذنت یعنی اپنے پروردگار کے حکم کے اب پورے وجود کے ساتھ کاملاً تابع، و حقت اور ایسا ہو کے رہے گا، اور حق بھی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کے تابع ہو، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ذرا برابر بھی سرپیچی نہیں کر سکتا، اور تابع حکم الہی ہے یہ آسمان۔ پھر زمین کی بات کی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، زمین کا توازن ختم ہو جائے گا، زمین کے درمیان جو وہ بیضوی شکل ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایسے اس کو لمبا کر دیا جائے گا، اور اس کے درمیان جو تناسب اور جو توازن موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو انڈیل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اب بعض نے کہا اس سے مراد انسان اور جو مردے زمین کی سینے میں موجود ہیں، دفن کیے گئے، وہ بھی خالی ہو جائیں گے، میدان محشر برپا ہو جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اب زمین میں جو کچھ بھی ہے، فرمایا زمین نے اپنے سینے میں بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں، ان رازوں کو آشکار کر دی گئی۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ میں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ تعجب کرے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، کہ بِأَنَّ رَبَّكَ اوحیٰ، کہ یہ بات ایسی وہ راز بیان کر رہی ہے کیونکہ اس کے پروردگار نے اس کی طرف وحی کی ہے۔ تو جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے سینے میں موجود ہے، وہ اس کو انڈیل دے گی، القت وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اسی طرح سے، جس طرح آسمان، اسی طرح زمین بھی مکمل طور پر اللہ کے اذن کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، وحقت، اور حقیقت بھی، حق بھی یہ ہے کہ اس طرح سے حکم پروردگار کے تابع ہو اور اس سے سرپیچی نہیں کر سکتی۔ نہ آسمان نہ زمین اپنی اتنی عظمت، اپنی اتنی وسعت کے باوجود کہ جن کی وسعتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکے، آج تک آسمانوں کی وسعتوں کا اندازہ انسان نہیں کر سکا کہ کتنا وسیع ہے یہ آسمان۔ یہ آسمان اور زمین مکمل اللہ کے حکم کے تابع، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ پھٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین جو ہے پھیلا دی جائے گی، اور اس سسٹم جو موجود ہے، ایک نظم موجود ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو کادح ہے۔ کادح کہا جاتا ہے انسان اس شخص کو جو مشقت کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہو، مشقت کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھانے والے کو کادح کہا جاتا ہے۔ کادح الی ربک کدحا، دوبارہ تاکید فرمائی، مشقت در مشقت، سختی در سختی اٹھاتے ہوئے تو حرکت میں ہے، تو حرکت کر رہا ہے، تو قدم اٹھا کے اس کی طرف جا رہا ہے، فملاقی ہے، پس تو اس سے ملاقات کرے گا۔ یعنی انسان، یہ اب یہاں پہ اس ابتدا کے ساتھ کیا ربط موجود ہے انسان کا، کہ جب آسمان اور زمین اتنا وسیع اور اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہیں آسمان اور زمین، کہ اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور ذرا برابر اللہ کے حکم کے سے سرپیچی نہیں کر سکتے، اور وہ منتظر حکم الہی ہیں کہ کب حکم الہی آتا ہے۔ اور انشقت، اور اسی طرح سے زمین کے بارے میں کہ مدت۔ تو انسان، تیری اہمیت اس زمین اور آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو اپنے وجود کی طرف تو دیکھ، کیا تو حکم الہی کی پروردگار کی سرپیچی کر سکتا ہے؟ تو بھی اس زمین و آسمان کے ساتھ حرکت میں ہے، مسلسل تیری حرکت ہے، تو قادر ہے، تو حرکت کر رہا ہے، اور تو سختی سے قدم اٹھاتے اس کی طرف جا رہا ہے، فملاقی ہی، پس اس سے ملاقات کرے گا۔ یعنی یہاں پہ اس قہری اور حتمی ملاقات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے ملاقات کرنی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پوری کائنات اپنے ایک اینڈنگ پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے، ایک حرکت کی طرف جا رہی ہے، ایک مقصد کی طرف جا رہی ہے، اس مقصد پہ نتیجہ پر پہنچ کے ختم ہو جانا ہے، قیامت برپا ہو جانی ہے، اور اس وقت انسان نے اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہو جانا اور اس سے ملاقات کرنی ہے، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے۔
انسان کو سختیوں میں خلق کیا گیا، یہ بھی فرمایا کہ خلق الانسان، انسان خلق کیا گیا فی کبد، سختی میں، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر سختی مکس کی گئی ہے، مخلوط کی گئی ہے، کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو وہیں سے اس کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کے والدین اس کے لیے سختیاں برداشت کرتے ہیں، اس کی والدہ اس کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے، اس کے لیے مشکلات برداشت کرتی ہے، اس کے حمل کو اٹھاتی ہے اور مشکلات برداشت کرتی ہے، اور پھر وہ جب دنیا میں آتا ہے پھر سختیوں پہ سختیاں، مشکلات، اور مشکلات کو عبور کرتے 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 جو ہے وہ اس زندگی کو گزار رہا ہے، تو وہ قد یعنی وہ سختیاں اس کی زندگی کے اندر موجود، اور ان سختیوں کے ساتھ وہ قدم اٹھاتا جا رہا ہے، اٹھاتا ایک مرحلے کی طرف جانا ہے، فملاقی، پس ملاقات کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ملاقات یہاں تک تو تمہارا اختیار نہیں ہے، کہ ملاقات تو کرنی ہے، اختیار نہیں ہے، یہ حتمی ہے ملاقات، لیکن خدایا ہمارا کیا اختیار ہے؟ بس ملاقات تو ہم نے کرنی ہے، زبردستی ہے، چاہے چاہیں یا نہ چاہیں، اس طرف اس سمت میں بڑھ رہے ہیں، قادحن الی ربک قدحا فملاقی، تو ہمارا اختیار کہاں پہ ہے؟ فرمایا کہ فَأَمَّا، یہاں سے اگلی آیات میں اس اختیار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ملاقات ہے، فملاقی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جسے کتاب دی جائے گی اس کے دائیں ہاتھ میں، تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی اس کے نامہ اعمال کو اس دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یمین ہی، تو پھر اس کا حساب ہوگا، لیکن حساب یسیر، ایک معمولی حساب ہوگا، زیادہ اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، اللہ اپنے فضل کی بنیاد پہ اس سے حساب لے گا، ایک معمولی حساب لے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ لوٹ جائے گا اپنے اہل کی طرف مسرورا، خوشی سے۔ اہل سے مراد اس کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، اہل سے مراد اس کے ہم فکر اور ہم عقیدہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، اہل سے مراد فقط فیملی ہی نہیں ہے، کہ وہ اپنی ہم قبیلہ، ہم مسلک، ہم عقیدہ اور ہم فکر افراد کی طرف لوٹ جائے گا، اور خوشی کی زندگی وہ گزارے گا، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، یعنی اس نے ایسا عمل انجام دیا ہے کہ یہ ملاقات کے لیے اپنے آپ کو اس نے تیار کیا ہوا تھا، آمادہ کیا ہوا تھا، تب جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ دایاں ہاتھ جو ہے وہ برکت کی علامت ہے، یمن کی علامت ہے، خیر اور برکت کی علامت ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں روایات میں دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، مستحب ہے کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، کسی بھی اچھے کام کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے، تو دائیں ہاتھ یعنی علامت ہے اس بات کی کہ اس کے جو نامہ اعمال ہے وہ خیر و برکت پر مبنی ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لہٰذا بہشتیوں کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنمیوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت اگلا حصہ جو فرما رہا ہے، بس ایک طرف ملاقات کا ایک پہلو یہ ہے، ملاقات کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان تجھے جب تو ملاقات کرے گا تو تیرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جب کہ وہ جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اس کے وراء ظَهْرِهِ، اس کے پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی یہاں بظاہر یہاں پہ مقابلے کی بنیاد پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کے ایک طرف دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو دوسروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، لیکن یہاں پہ فرمایا وراء ظَهْرِهِ، اس کے پیٹھ پیچھے سے، اس کے پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بعض نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن نے اس لیے کہ قیامت کے دن مجرموں کے چہرے جو ہے وہ الٹ ہو جائیں گے، یوم نطمس الوجوہ، وجوہ چہروں کو ہم الٹا کر دیں گے، یعنی ان کے چہروں کو بگاڑ کے پچھلی طرف کر دیں گے، اس بنیاد پہ ہے۔ لیکن جہاں تک تدبر کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں اس حرکت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان تو اپنی حرکت کو جاری رکھی ہوئے، چاہتے نہ چاہتے اس سے ملاقات تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تو تیرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اور اگر اپنے آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ نہیں کیا، یعنی کیا؟ یعنی اس سے روگردانی کی ہے، اس سے منہ موڑا ہے، اس سے اپوزٹ سائیڈ پہ تو جا رہا ہے،
جس سمت میں اللہ سے ملاقات کرنی تھی اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ نہیں کیا ہے، تیار نہیں کیا ہے، دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ خدا کو بھول چکا ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارے اموال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ذکر فقط یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ اللہ سبحان اللہ یہ کہتا رہے، ذکر در حقیقت یہ ہے کہ انسان، ذکر یعنی یادآوری، یعنی انسان یاد رکھے اپنے دل اور اپنے وجود، اپنے دل میں اس چیز کو یاد رکھے کہ میں کہاں سے اور کہاں جانا ہے اور میرا اینڈنگ پوائنٹ کہاں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اسے یاد رہیں، یہ ذکر ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ ان کو پشت کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا، چونکہ یہ جو حرکت کر رہا تھا یہ خدا کی طرف نہیں حرکت کر رہا تھا، اس کی حرکت خدائی حرکت نہیں تھی، اس کی حرکت جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں تھی، اپوزٹ سائڈ پہ تھی، مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ جو مخالف سمت میں جا رہا تھا، جو ہی موت کا فرشتہ آتا ہے، اب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو پیچھے سے نام اعمال، اس کے پیٹھ پیچھے سے نام اعمال دیا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، تیری حرکت اس سمت میں جانی چاہیے تھی تو مخالف سمت میں گیا ہے، مخالف سمت میں جا رہا تھا، تو لہٰذا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا فسوف یدعو ثبورا، پس جب اس شخص کو جب نام اعمال دیا جائے گا تو پس یہ عنقریب پکارے گا اپنی ہلاکت کو، ثبورا یعنی ہلاکت کو، اپنی تباہی کو، کہے گا کہ اے کاش میں ہلاک ہو جاتا، اے کاش میں تباہ ہو جاتا، اے کاش میں نابود ہو جاتا، اے کاش میں خاک میں مل جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں خاک ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، یعنی یہ تمنا کرے گا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ فرمایا کیوں یہ اس کا انجام کیوں ایسا ہوا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ایک یہ دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ اپنے اہل میں، اپنے اہل و عیال میں مسرور تھا، خوشحال زندگی گزار رہا تھا، دنیا میں مگن تھا، عیش و نوش کی زندگی میں مصروف تھا، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کو وعدہ الہی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کو ملاقات کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اپنے اہل میں مسرور تھا، خوشحال تھا، اور یہ گمان تھا اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ کوئی پلٹنا نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، عاقبت وغیرہ کچھ نہیں ہے، معاد کچھ نہیں ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، یعنی اس کو معاد اور قیامت کے اوپر ایمان نہیں تھا، بلکہ یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ موت شوت کچھ نہیں ہے، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ، وہ یہ گمان کر رہا تھا أَن لَّن يَحُورَ، کہ اسے واپس نہیں پلٹایا جائے گا، کوئی پلٹنا وغیرہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنا پر اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ ایسا نامہ اعمال ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ اپنی موت کی تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا، میں نابود ہو جاتا اور مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے میں دنیا میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں بالکل جو مرضی چاہوں کروں۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے اہل میں مسرور تھا اور یہ گمان کر رہا تھا کہ کوئی پلٹنا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا پروردگار اس کو اس کے بارے میں بصیر تھا، یعنی کاملاً اس کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جو مرضی کروں، میں خود مختار ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے اوپر بصیر تھا، یعنی کاملاً دقت کے ساتھ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کے ایک ایک حرکت، ایک ایک فکر، ایک ایک سوچ، اس کا لحظہ بلحظہ اعمال کرنا، ایکٹ کرنا، سوچنا، سب انسان کی اللہ تعالیٰ نظر رکھی ہوئی ہے، بصیر ہے، یعنی دقت سے انسان کو نظر میں رکھے ہوئے۔ اب یہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہم بڑے احتیاط سے جو ہے وہ جہاں پہ تو بڑے احتیاط سے جو ہے عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیمروں کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔
کہاں جائے گا انسان جہاں چھپ کے بیٹھے کہ وہاں پہ خدا نہ دیکھ رہا ہو؟ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اولم تعلم، اے انسان کیا تو نہیں جانتا، الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان تو غافل ہے اس چیز سے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس کی معصیت سے ڈرو کہ جو شاہد ہے وہی حاکم ہے، وہ شاہد بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے۔ یا بزرگان فرماتے ہیں، مثلا آیت اللہ خمینی یہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا محضر پروردگار ہے، آپ پروردگار کے محضر میں ہو، اس کے حضور میں ہو، محضر پروردگار میں معصیت سے اجتناب کرو، کہ یعنی اللہ کے حضور میں ہو، تم ہر لحظے حضور میں ہو، کہیں غائب نہیں، وہ تو غائب نہیں ہے، وہ تو ہر لحظے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ انسان چھپ جائے خدا تعالیٰ سے؟ بصیرہ، وہ کڑی نگاہ دیکھی لگائے ہوئے تھا، لیکن انسان غافل تھا، انسان سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، مجھے بڑی کھلی چٹھی دے دی گئی ہے اور میرے اوپر کوئی نظر رکھنے والا نہیں۔ کان بصیرہ، اس کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ پھر یہاں یہ پہلا پیراگراف ہوا کہ پس انسان اپنی حرکت سے غافل ہے جبکہ مسلسل اس سمت میں حرکت کر رہا ہے اور اس حرکت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس ملاقات کی سمت میں جا رہا ہے، لیکن اس ملاقات کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نے تیاری کر لی تو اس کے لیے جو ہے وہ مختصر سا حساب ہوگا اور پھر وہ اپنے اہل کی طرف مسرور لوٹے گا اس وقت آخرت میں۔ یہ شخص دنیا میں ہی مسرور رہا، دنیا میں ہی مگن رہا۔ دوسرے شخص کے لیے کہا کہ یہ اس کو پشت نامہ اعمال اس کے پشت کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، اور یہ اس وجہ سے کہ چونکہ دنیا میں یہ مگن تھا، دنیا میں اپنے اہل میں مسرور تھا اور یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ ملاقات وغیرہ کچھ نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا سر انجام یہ ہوا۔ بس انسان متوجہ رہے کہ حرکت میں ہے، تیاری کرے۔ دوسرے حصے میں انسان غافل ہے کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ حرکت ہو رہی ہے، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ حرکت بھی ایک طرح کی انسان کو ہر لمحے ایک طرح کی توجہ دلانا ہے، اور الارم بجانا ہے کہ ایک سٹیپ گزر گیا، الارم بجایا جا رہا ہے، گھنٹی دی جا رہی ہے کہ استعدوا للموت، موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، فإنه أذلكم، کیونکہ اس موت نے تمہارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے مسلسل جب ہمارے کسی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے اقرباء میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، تو یہ ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بیدار نہیں ہوتے، پھر بھی اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا مر گیا، یہ موت اسی کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے باوجود ہم آمادے نہیں ہیں، پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، پھر بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے، جن کاموں میں لگے ہیں اسی میں لگے رہیں گے، جس طرح سے اپنی غفلت میں شکار ہیں اسی غفلت میں شکار رہتے ہیں۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ پھر فرشتہ موت ہمارے پاس بھی آ جائے گا، کہیں گے اب انسان کہے کہ بس ابھی میری کیا باری آ گئی، میری کیسے باری آ گئی، کسی اور کے پاس کیوں نہیں گئے؟ نہیں، اب تمہاری باری آ گئی، بہت سارے لوگوں کی باری ہے، اب تمہاری باری بھی آ گئی۔ تو انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مرحلہ بے مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو دوسرے حصے میں فرمایا فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شفق کی۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ اس سرخی کو کہ جو سرخی جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ سرخی پھیلتی ہے اور وہ آہستہ 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 وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، پھر سرخ ہے، پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر سفیدی میں بدل جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق۔ سٹیپ بائی سٹیپ ختم ہو جاتی ہے، یعنی چند چیزیں کی قسم کھائی ہے کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ انجام پاتی ہیں۔ شفق کی مثال دی، پھر واللیل وما وسق، اور رات کی قسم کہ جب وہ کامل ہو جاتی ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی رات آہستہ آہستہ مکمل ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے، ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر آہستہ 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 ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ مراحل طے کرتے ہوئے رات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کہ جب وہ کامل ہو جائے۔ چاند پہلے مرحلے میں بالکل باریک، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا 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 آتا ہے ایک مرحلہ کہ ابھی 14ویں کا چاند آیا کہ کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔
تو یہ تین چیزیں مثال دیں، شفق کی، رات کی، قمر کی، کہ یہ ایک طبقہ بے طبقہ، مرحلہ بے مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں اور اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ ان تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ انسانوں ضرور بے ضرور تم طبقاً عن طبق، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تم سوار کیے جاؤ گے، یعنی تم ان مختلف مدارج پر سوار کیے جاؤ گے، یعنی ایک سٹیپ کے بعد دوسرے سٹیپ کی طرف تمہیں لے کے جایا جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو یہ سٹیپس تمہارے پاس ہیں۔ تم کچھ نہ تھے، پھر دنیا میں آئے، بچے تھے، توان نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق و روزی کا اہتمام کیا، تمہیں والدین عنایت کیے، اور پھر اگلے مرحلے کی طرف آئے، تھوڑے سے چلنا شروع ہوئے، بچے تھے، پھر اس کے بعد جو نوجوانی کی طرف آئے، جوانی کی طرف آئے، بڑھاپے کی طرف آئے، اور پھر آخر نتیجہ پہنچ گئے وہاں پہ جہاں پہ جانا تھا، ملاقات کی طرف۔ تو تمہیں اس سٹیپس میں گزرنا ہے، طبقاً عن طبق، ان مدارج سے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جانا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے تمام انسانوں کو کہ جب یہ سارے شواہد، ساری چیزیں، ساری علامات تمہارے سامنے موجود ہیں تو فَمَا لَهُمْ، پس انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیوں اس چیز کی طرف ایمان نہیں لاتے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس نے حرکت کرتے ہوئے ایک نہایت کی طرف اور انتہا کی طرف جانا ہے، اور وہ گریجولی اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور روز دیکھتے بھی ہو پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور قرآن نے اسی چیز کو تو بیان کیا ہے، شواہد بھی بیان کیے ہیں، لہٰذا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ یعنی اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو جھکا لینا، یعنی طاعت محض، یعنی میں کاملاً تیرے حضور میں تابع ہوں تیرا، یعنی سجدہ اطاعت محض کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو کاملاً اس کے مطیع قرار دینا۔ تو یعنی اس کے مطیع نہیں ہوتے، لا یسجدون، یعنی جب قرآن کریم کو سنتے ہیں جس نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو حقائق ہیں، کہ جو واقع ہونے ہیں، جس کی سمت میں انسان بڑھ رہا ہے، اور انسان اس چیز کا ادراک بھی کر سکتا ہے، اس چیز کو درک کر بھی سکتا ہے، اس کے باوجود قرآن کی باتوں کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے، قرآن کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور سمعاً و طاعتاً اس کی باتوں کو اپنے دل و جان سے قبول نہیں کرتے، بلکہ برعکس بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں یکذبون، تکذیب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی باتیں قرآن کر رہا ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی یہ جو آخرت کی باتیں کر رہا ہے، تکذیب کر دیتے ہیں۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ تکذیب فقط زبان سے نہیں ہوتی، تکذیب بعض دفعہ عمل سے ہوتی ہے، تکذیب عملی، اور ممکن ہے ایک مسلمان بھی بظاہر مسلمان ہو لیکن وہ تکذیب عملی کا شکار ہو، یعنی اپنے عمل سے تکذیب کر دے، اپنے عمل سے جھٹلا دے۔ یعنی جو انسان اگر آخرت کے اوپر ایمان اس کا ہے تو اس کا ایمان اپنے اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، اور جب وہ بالکل اس کو عاقبت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا میں مگن ہے، اور دنیا میں ہر وہ جو چیز اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر وہ تکذیب کر رہا ہے وعدہ الہی کی، وہ تکذیب کر رہا ہے قرآن کی، وہ جھٹلا رہا ہے قیامت کو، اور اس کی نظر میں آخرت، قیامت، معاد، سزا، جزا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو تکذیب عملی کہتے ہیں۔ تو وہ قرآن میں سے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن جب کہتا ہے کفرو، تو کفرو سے مراد اصطلاحی کافر نہیں ہے کہ جو ہم فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، جس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، نہیں، قرآن کی جو اصطلاح ہے کافر، کفر عملی ہے، یعنی جو بھی ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں چل رہا اور وہ تکذیب عملی کا شکار ہو رہا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ مسلمان مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے، چاہے اس نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہو۔ تو لہٰذا ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں
یہ نہ کہیں کہ چونکہ قرآن کی آیت کافروں کے بارے میں، ہم بہت ساری آیات کو کافروں کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ کافروں کے لیے۔ یہ قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ جو قرآن کے نظر میں مومن وہ ہے کہ جو کچھ جس چیز کو اس وقت اعتقاد موجود ہے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اپنے عمل سے اس اعتقاد کو ثابت کر رہا ہے، تو وہ مومن ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ یہی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان اور عمل صالح ایک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جدائی ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کے نظر میں مومن وہی ہے کہ جو عمل صالح کے مرحلے پہ ہے، اور جو عمل صالح کے مرحلے میں نہیں ہے، یعنی تکذیب کے مرحلے میں ہے، تو اس قرآن کی نظر میں کافر ہے۔ لہذا کفروا، وہ لوگ کہ کافر ہیں، وہ یکذبون، وہ تکذیب کرتے ہیں۔ نہ فقط یہ کہ قرآن کی بات سنیں، قرآن کے سامنے سر سجود ہوں، قرآن کی بات کو اپنے دل و جان سے قبول کریں، بلکہ تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے بات سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان سرگوشیوں سے بھی آگاہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ایک دوسرے کو اطمینان دینے کے لیے، ایک دوسرے سے کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں، ایسی باتیں ہیں، کوئی حقیقت تو نہیں ہے، قرآن نے جو بیان کیا یہ کوئی واقعیت تھوڑی ہے، ایسی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، گزشتہ کی باتیں ہیں، داستانیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اطمینان دلانے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کی ان سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آگاہ نہیں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ خوشخبری دی جاتی ہے اچھی چیز کی، لیکن بشرہم، خوشخبری دے دو انہیں عذاب علیم کی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بشارت آمادہ کی ہوئی تھی کہ جب وہ ملاقات کریں گے، جیسے دعوت نامہ دیا جاتا ہے کہ دعوت نامہ تو دے دیا گیا ہے، فملاقی ہے۔ انسان کو مثلا ایک جگہ محفل ہونی ہے، ایک پروگرام ہونا ہے، گیدرنگ ہونی ہے، وہاں پہ دعوت نامہ، تو قرآن نے دعوت نامہ انسانوں کو دے دیا، فملاقی ہے۔ انسان تو قادح الی ربک قدحا فملاقی، ملاقات کرنا ہے، دعوت نامہ یہ لو۔ اب یہ دعوت نامہ تو اس کا میٹر جو تھا، دعوت نامے کا عنوان خوشخبری تھا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ تو اپنے رب سے جب ملے گا تو فبشر، خوشخبری کے ساتھ تو ملاقات کرے گا۔ ٹائٹل موجود ہے، لیکن اس محتوا اور اس مہمانی کے انداز کو انسان نے خود بدل دیا۔ یعنی وہ ملاقات کے لیے جو دعوت نامہ دیا گیا تھا، وہ دعوت نامہ اپنی جگہ موجود ہے، ملاقات تو کرنی ہے، لیکن اب ملاقات کس انداز سے کرنی ہے، اور جو تمہیں مہمانی میں بلایا گیا اس مہمانی میں کیا تمہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کو انسان نے چینج کر دیا ہے۔ لہذا فبشر، وہ دعوت نامے کی خوشخبری ہے، دعوت نامہ ملاقات تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن عذاب علیم کی صورت میں ہے، کیونکہ انسان نے اپنے عمل سے اس کو چینج کر دیا ہے، اس اللہ کی مہمانی کو چینج کر دیا، اور وہ مہمانی عذاب علیم کی صورت میں ہو گئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسئلہ نہیں تھا، انسان کی طرف سے مسئلہ ہے۔ خدا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی برخورد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے ایسی ہے کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، غیر ممنون، جاری اجر، فیض الہی جاری ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اتنا اجر ہے کہ جو ان کے عمل سے بڑھ کر ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت کرتا ہے۔ انسان کے اعمال، انسان ایک سمت میں ایک حرکت کرے، اس کی سمت میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال سے بڑھ کر دیتا ہے، تو غیر ممنون ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تعزیز محترم، پس اس صورت میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ انسان تیری حرکت ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف جا رہا ہے، قادح الی ربک قدحا، تیزی سے، سختی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف جا رہا ہے۔ اس کائنات کی مسلسل حرکت کے ساتھ تیری حرکت بھی قہری اور جبری حرکت ہے، اور تو اس حرکت کے ساتھ ساتھ جاری ہے تیری حرکت، اور تو جا رہا ہے، مرحلہ قیامت پہ پہنچنا ہے۔ اس پوری کائنات نے مرحلہ قیامت پہ پہنچنا ہے، اور انسان نے بھی پہنچنا ہے، اور اس ملاقات کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کے حضور میں سب نے حاضر ہونا ہے اور ملاقات ہونی ہے۔ اب اس ملاقات میں
ابتدا اور انتہا تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وسط درمیان میں یہ کچھ عرصہ جو تجھے دیا گیا ہے اس میں تجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اس ملاقات کے لیے تو نے تیاری کرنی ہے۔ کیسے تیاری کرتا ہے؟ کیا اچھے انداز سے اگر تیاری کی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کہ یہ جو چند لمحے چند لحظے تجھے دیے گئے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا چند لحظوں سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا آخرت میں کہ تم نے دنیا میں کتنے دن گزارے ہیں، تو کہیں گے شاید جو ہے وہ ایک شام یا ایک رات، یعنی اس سے زیادہ ہم نے کوئی وقت نہیں گزارا، چونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا چند لمحوں کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لمیٹڈ نہ ختم ہونے والی زندگی، خالدون ہمیشہ رہنے والے، یعنی نہ ختم ہونے، ہم اس کو اصلاً تصور بھی نہیں کر سکتے، کنسیپٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ان لمٹ کا تصور جو ہمارے ذہن میں ہے وہ اور ہے، ان لمیٹڈ یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی کتنے سال، بالآخر 2000 سال، 10,000 سال، 1 ملین، 1 خرب سال، کتنے سال؟ ان لمیٹڈ نہ ختم ہونے والی۔ اب اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو آپ اس 60-70 سال کے ساتھ ذرا کمپیئر کریں تو کیا ہوگا؟ یعنی آیا اس کمپیئر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی آپ آخرت کے وہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ 60-70 سال کی زندگی ایک لحظے اور ایک لمحے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے جب عمر مبارک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تو حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، اور روایات کے مطابق 2500 سال حضرت نوح کی عمر مبارک ہے۔ 2500 سال بہت عمر ہے، اتنی عمر کسی نے نہیں پائی۔ 2500 سال عمر مبارک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب موت آتی ہے تو دھوپ میں بیٹھے تھے، تھوڑی استراحت کے لیے بیٹھے تھے، فرشتہ موت آ گئے، کہا کہ نوح جانے کا، ملاقات کا وقت ہو گیا۔ کہا کہ اگر مجھے مہلت دی جائے تھوڑی سی، میں اس دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ جاؤں۔ کہا کہ مہلت تو نہیں ملتی، اللہ کا حکم جب آتا ہے تو ایک لحظے کے لیے بھی نہیں ٹلتا۔ بہرحال آپ نبی خدا ہیں، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ حضرت نوح دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ گئے۔ اب فرشتے موت نے پوچھا کہ اے نوح، آپ نے اتنی لمبی عمر پائی، 2500 سال، اتنی لمبی عمر پائی، اس زندگی کو کیسا پایا؟ فرمایا ایسے ہی جیسے میں اس دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ گیا، بس اتنا ہی تھا، اتنی تیزی سے گزر گئی یہ زندگی۔ تو پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ 60 سال 70 سال، وہ بھی ایوریج عمر ہے، اس سے بھی جلدی بعد سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا عمر ہے؟ 60-70 سال۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن کب انسان متوجہ ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان متوجہ ہوگا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، پھر اس کا فائدہ کیا؟ اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب اس دن انسان متوجہ ہوگا کہ میں اس آخرت سے بے خبر تھا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، پھر اس کو اس توجہ کا کیا فائدہ؟ آخرت میں جا کے کیا فائدہ جب دنیا میں تو تمہیں متوجہ نہیں ہوئے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو زندگی نہیں ہے، یہ ایک سراب ہے، ایک دھوکہ، ایک ایسے ہے جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہو۔ مولا فرماتے ہیں الناس ینامون، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ تو یہ خواب کی طرح، ایک سراب کی طرح گزر گئی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، یعنی جس کو زندگی کہا جاتا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سراب ہے، یہ بڑی تیزی سے گزرنے کی۔ آپ دیکھیں جتنا ہمارا وقت گزر چکا ہے، ہمیں سے اکثر 40-50 سال کے ایج گزر چکا ہے ہمارا، اب جتنا پیچھے ہم ذرا توجہ کریں تو ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جیسے خواب دیکھیے، کتنا جلدی گزر گیا۔ جوانی میں ہم کیا کرتے تھے، کتنا جلدی گزر گیا، نوجوان تھے تو کس طرح سے تھے، یعنی اگر ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا جلدی وقت گزر گیا۔ ایک سراب ہے، ایک خواب کی طرح ہے۔ اسی طرح زندگی باقی جو رہے گی وہ بھی گزر جائے گی، بڑی تیزی سے گزر جائے گی۔ انسان قادح ہے، قادح الی ربک قدحا فملاقی، کتنا ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن۔ جاگ جا، جاگ جا، جاگ جا، اگر نہیں جاگا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تازہ محترم، یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمیں بیدار کرتا ہے، ہمیں تذکر دیتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ انسانوں دنیا کی حقیقت کو جان لو،
زندگی کی حقیقت کو جان لو، تم ایک مختصر وقت کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اس مختصر وقت کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور اس دنیا سے ہیرے جواہرات اکٹھے کر لو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا اس تاریک سرنگ کی مانند ہے، انتہائی تاریک سرنگ کہ جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا انسان کو۔ کچھ لوگ سفر میں تھے اور تاریک سرنگ سے عبور کیا انہوں نے، اور انتہائی تاریک تھی، کچھ پتھر وغیرہ کچھ چیزیں ان کے پاؤں کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور وہ کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں، کچھ کم اٹھاتے ہیں، کچھ زیادہ اٹھاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کو پتھر سمجھ کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جو اس سرنگ سے باہر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ چمکتے ہوئے ہیرے اور جواہرات تھے۔ اب جنہوں نے اٹھائی تھیں وہ خوش ہوئے، جنہوں نے زیادہ اٹھائیں وہ زیادہ خوش ہوئے، جنہوں نے نہیں اٹھائیں وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو ان کو پتھر سمجھ رہے تھے لیکن ہم جو ہے وہ ہم نے ان کو ضائع کر دیا، ہیرے اور جواہرات تھے۔ جنہوں نے کم اٹھائے وہ بھی نادم و پشیمان تھے۔ انسان کی مثال اسی طرح سے ہے، وہ اس تاریک سفر میں ہے لیکن قرآن اس کو روشنی دے رہا ہے، قرآن اس کو ہدایت دے رہا ہے، قرآن اس کو تذکر دے رہا ہے کہ دنیا میں جو تم عمل صالح انجام دے سکتے ہو دے دو، انفاق کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ اپنے ہاتھ سے اگر تم جو ایک چیز ایک ذرہ بھی دے دو گے اس کی ارزش، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ رسول خدا کو کسی نے وصیت کی تھی، ایک مسلمان جب دنیا گیا کہ وصیت کی تو میرا مرنے کے بعد جو ہے میرا اعمال جو ہیں وہ راہ خدا میں دے دیے جائیں۔ اس نے کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، اس کا ایک کمرہ تھا، تو جب وہ وفات پا گیا تو رسول خدا نے حکم دیا، مدینے کے فقراء آئے، مساکین آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے سارا تقسیم کر دیا۔ تقسیم ہو گیا، پورا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، تقسیم ہو گیا۔ جب تقسیم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کچھ بچا تو نہیں ہے؟ تو کہا کچھ نہیں بچا۔ تو جا کے رسول خدا نے دیکھا ایک بوسیدہ اور گلی ہوئی کھجور پڑی تھی، اس کو اٹھا کے رسول خدا نے فرمایا یہ کھجور جو آپ دیکھ رہے ہو نا، اگر یہ اپنی زندگی میں فقط یہ دے دیتا تو یہ اتنے بڑے جو کھجوروں کا جو ڈھیر ہم نے دیا اس سے بڑھ کر تھی، اس سے زیادہ فائدہ تھا اس کا، لیکن اب اس کا فائدہ اس ایک کھجور کے برابر بھی نہیں ہے جو آپ کے بعد دیا جا رہا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے ہاتھ سے جو کر سکتے ہو انفاق کرو۔ جیسے اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم انفاق کرو اس رزق میں سے جو تمہیں ہم نے دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، پس وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل، پروردگار تو نے میری موت کو تاخیر میں کیوں نہیں ڈال دیا، تھوڑا سا مجھے مہلت دے دیتا، رب لولا اخرتنی الی اجل، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیتا، کیا کرتا میں کام؟ اس موت مرنے والے کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہ فاصدق، میں صدقہ دیتا، میں خیرات کرتا، واکن من الصالحین، اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ لیکن اب فرصت ختم ہو جائے گی، اس وقت موقع نہیں ہے واپس آنے کا۔ تو یہ قرآن پاک ہمیں متوجہ کر رہا ہے، تذکر دے رہا ہے، آگاہی دے رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، غفلت میں پڑے ہو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، قادحن الی ربک قدحن، تیزی سے تو حرکت میں ہے، مشقت کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے تو حرکت میں ہے انسان، فملاقی ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے۔ اب ملاقات کے لیے آمادگی یہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ ماہ رمضان المبارک بہترین فرصت ہے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، شب قدر بہترین فرصت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دی ہے کہ ان سے ہم فائدہ حاصل کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کے آ جائیں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور پشیمان ہوتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے توفیق خیر طلب کریں۔ خدایا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، ہم تیرے غافل بندے ہیں، تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں تیرے حضور میں آ کے کہ پروردگار ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، لیکن تو بخشنے والا ہے، تو فضل کرنے والا ہے۔ پروردگار تو اپنے فضل سے
ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی باقی ماندہ زندگی، ان باقی ماندہ ایام میں اپنی اصلاح کر سکیں اور اس ملاقات کے لیے آمادہ ہو سکیں، اور ان افراد میں سے قرار پائیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ خوشی کے ساتھ آخرت میں زندگی گزار سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔